بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان جود و سخا پر گفتگو کریں گے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم آغاز کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے جو کہ مروی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں میرے باپ نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں الاعمش نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زید بن وہب نے یہ حدیث روایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی اللہ کی قسم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی ربضہ میں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی سیاہ پتھریلی زمینوں میں رات کے وقت جا رہا تھا۔ ہمارے سامنے احد پہاڑ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور اس کے اوپر ایک رات یا 3 راتیں گزر جائیں سوا ایک دینار کے جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ رکھوں، مگر میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں میں کہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ہاتھ دکھایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں زیادہ مالدار ہیں وہ آخرت میں کم ہوں گے، مگر جو اس طرح دے
اور اس طرح دے۔ پھر مجھ سے فرمایا اے ابو ذر تم یہیں ٹھہرے رہو حتیٰ کہ میں واپس آؤں۔ پھر آپ چلے گئے حتیٰ کہ مجھ سے غائب ہو گئے۔ پھر میں نے ایک آواز سنی، میں خوف زدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی چیز پیش آئی ہے۔ پس میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ تم کہیں نہ جانا۔ پس میں ٹھہرا رہا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک آواز سنی تھی، مجھے یہ خوف ہوا کہ شاید آپ کو کوئی چیز پیش آئی ہے۔ پھر مجھے آپ کا قول یاد آیا تو میں ٹھہرا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت جبرائیل تھے، یہ میرے پاس آئے، پس انہوں نے مجھے خبر دی کہ جو میری امت سے اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خواہ اس نے زنا کیا ہو اور خواہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور خواہ اس نے چوری کی ہو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان جود و سخا کیسی تھی، اس کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اور ایک باب قائم کیا ہے، باب حسن الخلق والسخاء وما یکرہ من البخل، یعنی حسن اخلاق اور سخاوت کا ذکر نیز بخل کی کراہت کا بیان۔ حدثنا محمد بن کثیر حدثنا سفیان عن ابن المنکدر قال سمعت جابرا رضی اللہ عنہ یقول ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اسے دینے سے انکار کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں مذکور ہے ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دنیا کے اموال میں سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی نہیں فرماتے، یعنی منع نہیں فرماتے تھے، عطا کر دیا کرتے تھے۔ فرزدق کا ایک شاعر ہے ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد كانت لاؤہ نعم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صرف کلمہ شہادت میں فرمایا ہے، اگر کلمہ شہادت نہ ہوتا تو آپ کا لا بھی نعم ہوتا، یعنی ہاں ہوتا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حنین سے واپسی پر آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اس اثنا میں کچھ اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ سے سوال کرنے لگے۔
انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کیکرے کے ایک درخت کی طرف جانے پر مجبور کیا اور آپ کی چادر مبارک اچک لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا میری چادر مجھے دے دو، اگر ان درختوں کے برابر چوپائے میرے پاس ہوں تو میں وہ سب تمہارے درمیان تقسیم کر دوں، اور تم مجھے نہ تو بخیل پاؤ، نہ دروغ گو، اور نہ بزدل۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک عورت ایک چادر بردہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ تم جانتے ہو بردہ کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں، بردہ اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس کے حاشیے میں بنائی کی گئی ہو۔ اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کی بنائی اپنے ہاتھ سے کی ہے تاکہ میں آپ کو یہ پہناؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے وہی چادر بطور تہبند پہن رکھی تھی۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دیر مجلس میں تشریف فرما رہے، پھر آپ واپس تشریف لے گئے اور چادر کو لپیٹ کر اس آدمی کی طرف بھیج دیا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی وہ چادر مانگ لی، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سوالی کے سوال کو رد نہیں فرماتے۔ اس شخص نے کہا خدا کی قسم، میں نے تو یہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محض اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ چادر میرا کفن بنے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں اور سچ مچ وہ چادر اس شخص کا کفن بنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے کچھ لیتے تو واپسی کے وقت جو لیا ہوتا اس سے زیادہ عطا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حقدار کو اس کے حق سے زیادہ عطا کرنے کے متعدد واقعات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک مخصوص عمر کا اونٹ تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے اونٹ کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اس شخص کو مطلوبہ اونٹ دے دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا جس کا وہ شخص حقدار تھا، لیکن ان کو صرف وہی اونٹ ملا جو عمر کے اعتبار سے اس کے اونٹ سے بہتر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہی اونٹ دے دو۔
وہ شخص کہنے لگا آپ نے مجھے کامل ادائیگی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حقوق بہتر انداز میں ادا کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے میرا کچھ قرض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ قرض واپس لوٹایا تو قرض سے بھی زیادہ مجھے عطا فرمایا۔ میں مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں دوران سفر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرا اونٹ تھک چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچوکا لگایا تو وہ اچھلنے لگا۔ اس کے بعد میں اس کی مہار کھینچتا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سن سکوں، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے سے آ کر ملے تو فرمایا یہ اونٹ میرے ہاتھ میں بیچ دو۔ میں نے 5 اوقیہ کے عوض اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کر دیا۔ میں نے عرض کیا میں اونٹ اس شرط پر بیچ رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ پہنچنے تک میں اس پر سواری کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مدینے تک اس پر سواری کر سکتے ہو۔ مدینہ پہنچنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقررہ قیمت سے 1 اوقیہ چاندی زیادہ عطا فرمائی اور پھر اونٹ بھی مجھے عنایت فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک خوبصورت انداز یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی ذمہ داریاں اپنے مبارک کندھوں پر لے لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بارہا ایسا ہوا ہے اور بے شمار مرتبہ میرے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں الحمدللہ کہ میں نے دوسروں کی ذمہ داریاں بلکہ قرض داروں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک انداز تھا۔ اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی سخاوت ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے خاندان کو، پوری امت کو اللہ یہ صفت کاملہ عطا فرما دے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت باطنی ہماری طرف اور پوری امت کی طرف منتقل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ایک شخص نے
10 درہم قرض کے عوض اپنے مقروض کو پکڑ لیا۔ وہ شخص کہنے لگا میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ قرض خواہ کہنے لگا نہیں، خدا کی قسم میں اس وقت تک تجھ سے علیحدہ نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھے میرا قرض ادا نہیں کرتا یا کوئی ضامن پیش نہیں کرتا۔ وہ اس شخص کو کھینچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا تم اس کو کتنی مہلت دے سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا 1 مہینہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ شخص مقررہ وقت پر مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں یہ مال کہاں سے ملا؟ اس نے عرض کیا کان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال میں کوئی بھلائی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ انصاری کھجوروں کے کچھ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے اموال فتح ہوئے تو میرے اہل خانہ نے مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں اور عرض کروں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو درخت مختص کیے تھے وہ سارے یا ان میں سے کچھ ان کو واپس عطا فرما دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ درخت حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دیے تھے۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور میری گردن میں کپڑا ڈال کر کہنے لگیں ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے تمہیں ان درختوں کے بدلے میں اتنا مال دیا جائے گا؟ تو وہ کہتی تھیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے خیال میں ان درختوں سے 10 گنا عطا فرما دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بے مثال سخاوت، امتیوں سے بے لوث تعلق، فقیر، غیور اور دوسروں کے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے متعلق ایک جامع حدیث اس وقت ذہن میں آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہر مومن سے سب انسانوں سے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر تم چاہو تو اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھ لو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ سورہ احزاب کی 6ٹھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو مومن مال چھوڑ کر مرے تو اس کے رشتہ دار جو بھی ہوں اس کے وارث ہوں گے،
اور اگر کوئی مومن قرض یا بے بس اہل و عیال چھوڑ کر مرے تو متعلقہ شخص میرے پاس آئے اور اس میت کا ولی میں ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی یہ وہ شان ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا ممکن نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں سے وہ لوگ بھی محروم نہ رہے جنہوں نے آپ سے مانگتے ہوئے بھی گستاخانہ لہجے کا استعمال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو ہم بھی اٹھ جاتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے وسط میں پہنچے تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے پیچھے سے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو کھینچا۔ آپ کی چادر کھردری تھی جس نے آپ کی گردن مبارک کو سرخ کر دیا۔ اس شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے یہ 2 اونٹ مال سے لاد دو، کیونکہ تم نہ تو اپنے مال سے دیتے ہو اور نہ اپنے باپ کے مال سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں تمہیں اونٹوں پر مال لدوا کر نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے گردن سے کھینچنے کا قصاص نہیں دیتے۔ اعرابی کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم، میں آپ کو قصاص نہیں دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ وہ ہر بار کہتا، نہیں، خدا کی قسم، میں قصاص نہیں دوں گا۔ جب ہم نے اعرابی کی بات سنی تو ہم تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، جو شخص میری بات سن رہا ہو، میں اس کو قسم دیتا ہوں کہ جب تک میں اجازت نہ دوں وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، اس اعرابی کو ایک اونٹ پر جو اور دوسرے اونٹ پر کھجوریں لاد دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لوٹ جانے کا حکم دیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے مجھے مال عطا فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ نے مجھے پھر عطا فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ نے مجھے پھر عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مال تر و تازہ بھی ہے اور میٹھا بھی۔ جو یہ مال اپنی عزت نفس کو برقرار رکھ کر حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اپنے نفس کو ذلیل کر کے مال بٹورتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں رکھی جاتی۔ ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایسی جود و سخا کی صفت مبارکہ
جو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بے شمار مرتبہ ملتی ہے، اللہ پوری امت مسلمہ کو یہ صفت کاملہ عطا فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، ونعوذ بک من العجز والکسل، ونعوذ بک من الجبن والبخل، ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا دائم النعم، یا باسط الرزق، یا باسط العطایا، یا دافع البلایا، یا موجود عند الشدائد، یا رزاق برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم یا شافی الامراض، اشف مرضانا۔ اللہم بارک لنا فی ایماننا، اللہم بارک لنا فی عمرنا، اللہم بارک لنا فی رزقنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔